جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر جو ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو ہے، اس میں جو مخاطب ہے کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، ایمان لانا ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر۔ ایک تو کتاب اللہ کی وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ کی وہ کتابیں، وہ صحیفے الگ ہیں جو اللہ نے پہلے نازل فرمائے۔ ایمان تو سب پر لانا ہے، عمل قرآن مجید پر کرنا ہے، عمل قرآن کریم پر کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ان تمام صحیفوں کتابوں کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اگر ان میں سے قرآن میں کوئی چیز موجود نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، ورنہ تو وہ بھی موجود ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا ایمان سب سے پہلا جز ہے اور سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ محتاط نظریے کی اس میں ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو بحیثیت اللہ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اللہ کی ذات عالی کتنی بے نیاز ہے، کتنی عالی مرتبت ہے اور کتنی عظیم الشان ہے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس اللہ نے اپنے ایک ہونے کا ہم سب کو یقین دلانے کے وہ تمام کے تمام آیات قرآنیہ کے اسباق نازل فرما دیے کہ ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے تین چیزوں کا مجموعہ اللہ کی ذات عالی کا ایمان ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کی ذات کا ایمان، اللہ کی ذات کا ایمان۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بدل ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ اللہ کا اللہ کے غیر کے ساتھ تصور بھی نہیں ہے، اللہ کا اللہ کے غیر کے ساتھ تصور بھی نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس اللہ کا یقین اگر انسان کو 100% حاصل ہو جائے، اس دنیا کی تمام کامیابیاں اس کا مقدر بن جائے، اور اس اللہ کو کھونے کے بعد ناکامیاں اس کا مقدر ہوں گی، اور جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہوگا وہ اللہ کے غیر کی پرستش کے انعام میں نہیں بلکہ مقدر میں تھا، مل گیا، لیکن اس نے اللہ کو کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری کائنات میں ایسی ذات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کا تصور ہم کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے جو آسمان سے پانی کو برساتی ہے، کوئی اور برسا کے تو دکھائے۔ اللہ کی ذات عالی ہے جو زمین سے غلہ اگاتی ہے، کوئی اور اگا کے تو دکھائے۔ یہ جو پانی زمین کے اندر پیوست ہوتا ہے، یہ پانی جو سمندروں میں جاتا ہے، پھر نیچے سے جذب ہوتا 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 زمین کے اندر سے ایک لکڑی کا لمبا پودا ہے، اس پودے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے نیچے کی جڑ سے اوپر کی ٹہنی تک، ایک ایک ٹہنی کے پتے تک، اس کے ذرے ذرے تک اپنے پانی کی نعمت کو پہنچاتا ہے۔ نہ اس کو موٹر کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور ساز و سامان کی ضرورت ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہونا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو اللہ ماننا، ان تمام اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی ذات کے تصرف کو ماننا۔ اللہ چاہیں گے یہ سورج نکلتا ہے، اللہ چاہیں گے چاند نکلتا ہے، اللہ چاہتے ہیں سیارے تارے نکلتے ہیں، اپنی روشنی دیتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ کا نظام ہے۔
ایک چھوٹا سا پروگرام ایک انسان کرتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نظام کائنات بنایا، اس نظام کائنات کا ایک شیڈیول لکھا ہوا ہے، ان ماہرین کے پاس جو فلکیات کے ماہر ہیں ان کے پاس موجود ہے، ہر دن جس وقت جو چیز ہونی ہے وہ اس وقت ہوگی، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ اس اللہ نے ایک ہی نقوش کے مختلف انسان بنائے، ایک ہی آواز کی مختلف آوازیں بنائی، ایک ہی جگہ پر مختلف اللہ نے سارا نظام رکھا ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ کوئی انسان بڑا ہے، چھوٹے کو ایسا ہنر دیا یہ اس کا محتاج ہے، چھوٹا ہے یہ بڑے کا محتاج ہے، بڑا چھوٹے کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو بڑی سنجیدگی سے بنایا ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد، یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، اللہ نے چاہا ہو گیا، دنیا بن گئی، چل رہی ہے، زمین سے غلے نکل رہے ہیں، پانی برس رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ جو اپنی عقلوں کے نقطے دوڑاتے ہیں اور دوڑانے کے بعد کہتے ہیں پانی اتنے سال ختم ہو جائے گا، جب سے آیا ہے جب تک رہے گا، یہ تمام دماغی جماعت ہے۔ اس کا اسلام سے، اللہ کے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک اللہ چاہیں گے پانی جہاں سے چاہیں گے دیں گے اور پانی آئے گا، پانی بلا اسباب کے آئے گا۔ اگر پوری کائنات کی ریسرچ کرنے والے یہ کہہ دیں پانی کی زمین کے اندر ایک قطرہ پانی کا موجود نہیں، تب بھی پانی دے گا اللہ۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ نے نظیر دکھائی، زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ پتھریلی جگہ کے اندر اللہ نے پیدا کیا، اور جہاں پر وہ چشمہ جاری ہوا تھا، آج کی تاریخ میں ہزاروں لیٹر پانی روزانہ نکلتا ہے، مستقل نکل رہا ہے۔ اور اس مستقل نکلنے کو ایک ایسی تاریخ گزر چکی ہے جس کا شمار کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن مستقل نکل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نکلے، تو نکل رہا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے کوئی چیز نہ ہو تو وہ چیز رک جاتی ہے۔ ایسے واقعات بھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ قحط پڑ گیا۔ قحط کیا ہے؟ پانی کی کمی ہو جائے گی، غلہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا تو قحط پڑ جائے گا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات میں چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی پوری کائنات میں نہیں، اور نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اہل مکہ تھے ان کا گناہ یہی تو تھا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، مانتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کو پوجتے ہیں، یہ ہماری عبادت کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ بنا رہے تھے، اللہ کا واسطہ بنا رہے تھے، اللہ کا شریک کر رہے تھے۔ یہی ان کا گناہ تھا، کیونکہ اللہ کو نہ ماننا، یہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب اللہ کا انکار کرنا ہی ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ منکر ہے اللہ کی ذات کا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے یہ منکر ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تنہا ہے، اللہ کا نظام تنہا ہے، اللہ کسی کا شریک نہیں، یہ اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام انسان کی طرح کوئی اولاد نہیں کہ نسل چلے گی اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا مانا وہ بھی دین سے باہر، وہ بھی اللہ کے منکر، کیونکہ اللہ کو اللہ کی منشا کے مطابق ماننا، اللہ کو اللہ کے مقام کے مطابق ماننا، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ماننا تو کوئی ماننا نہیں۔ کسی ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی کو ہم نے لے لیا، لیکن دوائی کھائی اپنی مرضی کے حساب سے، ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ بتایا تھا وہ اختیار نہیں کیا۔ اب یہ ماننا ہے؟ یہ ماننا ہوگا؟ نہیں۔ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی وہ مانتے ہیں، وہ طریقہ ان کا تھا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو تو مان لیا، ڈاکٹر صاحب کی نہیں مانی۔ جب ڈاکٹر صاحب کی نہیں مانی تو اب ان کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرض ختم نہیں ہوگا، علاج صحیح نہیں ہو پائے گا، چونکہ دوا صحیح نہیں کھائی جائے۔ اسی طرح اللہ کو اللہ کی شان نشان ماننا یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلی چیز تھی